بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ برا عمل ٹھیک نیت کے ساتھ بھی سخت خطرناک ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض اوقات برا عمل ٹھیک نیت سے کیا جاتا ہے، ایسی صورت میں اس ٹھیک نیت کا فائدہ معاشرے کو بھی پہنچنا چاہیے اور اس پر ٹھیک نیت کرنے والے کو بھی فائدہ اور ثواب ملنا چاہیے۔ مثلا کوئی شخص چوری صرف اس نیت و ارادے سے کرتا ہے کہ اس سے فقیروں کی امداد کرے، گویا ایسی صورت میں چوری کا تخم اور مواد فقیروں کی ہمدردی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں اس کے جذبات ایک طرف تو اچھے ہیں لیکن دوسری طرف اس کے جذبات برے بھی ہیں، کیونکہ جس طرح فقیروں کی امداد کرنا ایک اچھا جذبہ ہے، اسی طرح چوری ڈاکہ ظلم کے جذبات اپنے اندر لیے ہوئے ہے، ورنہ اگر یہ چوری کر کے یا ڈاکہ ڈال کر فقیروں کی امداد کر سکتا ہے تو ایسے بھی تو کر سکتا ہے کہ محنت مزدوری کر کے کمائے اور پھر اس سے فقیروں کی امداد کرے، لیکن اس کے اندر چونکہ حرص اور ظلم کے جذبات بھی ہیں، اس لیے وہ دوسروں کے اموال کو چراتا ہے یا غصب کرتا ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی زہر گوند کر اس کے برتن بنائے، پھر اس زہریلے برتن میں دودھ ڈال کر پیش کرے۔ ایسی صورت میں یہ شخص بعض اوقات دگنے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، ایک تو زہر کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، دوسری طرف دودھ کو بھی ضائع کر رہا ہے۔ اسی طرح اچھی نیت کے ساتھ برے عمل کو سمجھیے کہ بسا اوقات اچھی نیت کے ساتھ برا عمل کرنے میں دگنا جرم ہوتا ہے، اور یہ جرم اس وقت بھی اور بھی سخت اور خطرناک ہو جاتا ہے جب اس برے عمل اور کام کو شرعی جواز کے بغیر حلال سمجھا جائے، کہ ایسی صورت میں شرعی حرام کو حلال سمجھنا کفر اور احکام الہیہ سے بغاوت کی بات ہوگی۔ اس پوری تفصیل سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ اختیاری اعمال کا مواد انسان کا ارادہ اور نیت ہے۔ صحیح اور درست عمل وہی ہے جس کا جسم اور ڈھانچہ بھی صحیح ہو، یعنی وہ کام بھی اچھا ہو، اور اس عمل کی یہ اچھی صورت جس نیت اور جذبے سے وجود میں آ چکی ہو وہ بھی بالکل صحیح اور درست ہو۔ جو عمل برا ہے لیکن اس کا وجود اچھی نیت سے بن چکا ہے تو یہ صحیح مواد کو غلط اور ظلم کے زہریلے مواد سے خلط ملط کرنا یا اپنی ٹھیک نیت اور مواد کو زہریلی چیزوں میں پیش کرنا ہے۔ ایسا عمل بعض حالات میں برا، بعض حالات میں بدترین اور بعض حالات میں انتہائی سخت گناہ و جرم بن جاتا ہے۔ جو شخص اچھا عمل بری نیت سے کرتا ہے تو اسی صورت میں یہ شخص اور بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ وہ زہریلے مواد کو اچھی صورت میں پیش کر کے قوم اور معاشرے کو برباد کر دیتا ہے، اور یہی وہ نفاق اور ریاکاری ہے جس کے ادنیٰ سے اعلیٰ تک بے شمار درجات ہو سکتے ہیں۔ خلوص نیت اور صحت عمل کے باوجود بلا ایمان عمل بیکار ہے۔ رہی یہ بات کہ ارادہ بھی ٹھیک ہے اور عمل بھی درست اور اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں، یعنی دین اسلام کو قبول نہیں کیا ہے، تو ایسے عمل کے متعلق کیا کہا جا سکتا ہے؟ مثلا کسی غیر مسلم کو مخلوق پر ترس اور رحم آ جاتا ہے اور وہ اسی ترسی اور رحم کے جذبے سے فقراء اور ناچار لوگوں کی امداد کرتا ہے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک غیر مسلم رحم دل ہو سکتا ہے اور وہ اس رحم دلی کی بنیاد پر لوگوں کی مدد کرتا ہے، اس میں بھی شک نہیں کہ ایسے عمل کا فائدہ دنیا میں اس رحم دلی کو بھی ہو سکتا ہے اور معاشرے پر بھی کچھ اچھے اثرات پڑ سکتے ہیں، بلکہ اللہ تعالی رحیم و کریم ہے۔ ایسے شخص میں اگر دوسرے سخت امراض نہ ہو تو اکثر ایسے لوگ اللہ تعالی کی طرف پلٹ جاتے ہیں اور دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن دوسری بدبختیوں کی وجہ سے اگر کوئی اسلام سے محروم رہ جاتا ہے اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے دل میں چونکہ ایمان نہیں ہے جو اس عمل کی روح اور بنیاد ہے، اس لیے ایسی صورت میں اس عمل کا دنیاوی فائدہ تو ہوگا، لیکن روح اور بے بنیاد سے خالی ہونے کی وجہ سے وہ دائمی طور پر کارگر ثابت نہ ہوگا
اور آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نیت اور عمل کے صلاح و فساد کا خلاصہ۔ اس پوری تفصیل کا خلاصہ یہ ہوا کہ اختیاری اعمال میں بڑی بڑی 4 صورتیں بن گئیں۔ 1 مواد، یعنی نیت اور ارادہ بھی صحیح ہو اور اس سے بننے والا وجود اور ڈھانچہ یعنی عمل بھی صحیح اور درست ہو، اور ایسا عمل کرنے والا مؤمن بھی ہو۔ ایسے شخص کے جذبات اور ارادے جس قدر نیک اور اچھے ہوں گے اور ایمان و یقین اور رضا الہی کے حصول میں جس قدر زیادہ پختہ ہوگا، اسی قدر اس کے اعمال وزنی ہوں گے، دنیا آخرت دونوں کے لحاظ سے اسی قدر صحیح اور اچھے نتائج پر آمد ہوں گے۔ 2 ٹھیک نیت اور ارادہ اور جذبات سے کام کر رہا ہے اور کام بھی ٹھیک اور درست ہے، لیکن کرنے والا مسلمان نہیں، تو دنیا کے لحاظ سے فائدہ ہوگا، لیکن اگر ایسے شخص کفر کی حالت میں مرا تو بنیاد اور ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں اس کے اعمال بیکار ہوں گے اور وہ آخرت کے لحاظ سے گھاٹے اور نقصان میں ہوگا۔ 3 ایمان بھی ہے اور جذبات اور ارادے بھی اچھے ہیں، لیکن بری اور غلط شکل میں اس کو پیش کرتا ہے، اس سے کام کی نوعیت اور غلط ہونے کے لحاظ سے اسی قدر بد نتائج دنیا میں برآمد ہوں گے اور بعض صورتوں میں بدترین جرائم کا مرتکب ہوگا، جس کی وجہ سے آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ 4 نیت فاسد اور خراب ہے، لیکن ریاکاری کی وجہ سے وہ اس کو ٹھیک اور درست جسم اور ڈھانچے میں پیش کرتا ہے، یعنی دھوکہ دہی اور ریاکاری کے لیے اچھا عمل کرتا ہے، تو ایسے شخص کا یہ عمل دنیا کے لحاظ سے بھی معاشرے اور قوم کے لیے نتائج کے اعتبار سے فائدہ مند نہیں، اور آخرت میں تو نقصان ہی نقصان ہے۔ پھر جس قدر ریاکاری زیادہ ہوگی اسی قدر اس کے دنیاوی و اخروی نقصانات بھی زیادہ ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔